نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم منہاج ٹی وی کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کی ایک نشست میں حاضر ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے، وہ آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں تھے، بلکہ اس سے جو پہلے امتیں گزری ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان امتوں پر بھی خالق کائنات نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اور جب تم روزے رکھو گے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر روزے جو فرض کیے گئے ہیں، سکہ روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کی جو فرضیت ہے وہ دوسری صدی ہجری جو ہے اس میں تحویل قبلہ کے 10 دن بعد شروع ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے رمضان المبارک کو ماہ صیام اس کا نام دیا اور ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے یعنی ماہ رمضان پائے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس میں روزے رکھے۔ اور آخر میں جو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو خالق کائنات اس کو متقی بنا دیتا ہے، وہ تقوی اختیار کرنے والا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فرضیت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جتنے بھی زندگی میں صغائر ہوتے ہیں ان کو خالق کائنات معاف کر دیتا ہے، اور اس کے جو کبائر ہوتے ہیں اس میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ پاک
ان روزے رکھنے کے صدقے سے، وسیلہ سے، ذریعہ سے خالق کائنات اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی اس کے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں صغائر، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو کبائر ہوتے ہیں ان میں خالق کائنات تخفیف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، روزہ دار جو ہوتا ہے اس کے لیے مختلف خوشیاں ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت اس کو ملتی ہے، میسر آتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یعنی سارا دن انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اور جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس کے سامنے طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب ان کو وہ کھاتا ہے اور مشروب پیتا ہے تو اس وقت اس کو ایک خوشی میسر آتی ہے۔ اور دوسری خوشی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو اس وقت ملے گی جب وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ تو خالق کائنات کا دیدار بھی اس شخص کو نصیب ہوگا جو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے صدقے سے اس کو خالق کائنات کا دیدار مل جائے، اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہو جائے، اس خالق کائنات کو وہ شخص تک لے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ شہید کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، کوئی شخص جب اپنی جان کو اللہ رب العزت پر قربان کر دیتا ہے تو اس وقت جب اس کی جان قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت خالق کائنات اس انسان کو، اس شہید کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ تو اسی طرح جنت کے اندر ہر چیز انسان کو میسر ہوگی، ہر چیز سے نوازا جائے گا، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے انعامات انسان کو دیے جائیں گے، اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور بھی کچھ چاہیے اس جنت میں، تو لوگ کیا آگے سے جواب دیں گے؟ اے باری تعالیٰ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سب کچھ میسر آ گیا ہے۔ لیکن شہید ایک طرف غمگین بیٹھے ہوں گے، اضطراب اور پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ کیا تمہیں تمہارا انعام نہیں ملا؟ تو عرض کریں گے، باری تعالیٰ، جو لذت اس وقت آئی تھی جب ہماری جان قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی، ہماری روح ہمارے جسم سے نکل رہی تھی، جب تیری بارگاہ میں ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو اس وقت جو تو نے اپنا دیدار کروایا تھا اور دیدار کی جو لذت آئی تھی، باری تعالیٰ وہ اس جنت میں ہمیں میسر نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ کے صدقہ سے خالق کائنات اس کو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ متعین ہے کہ اگر انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر دیا جائے گا، یہ عمل کرتا ہے تو اتنا اجر دیا جائے گا۔ اس اجر کو خالق کائنات جتنا بھی بڑھانا چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جو روزہ ہے، اس کے جو اجر ہے اور اس کا ثواب ہے، اس کو رب کائنات نے متعین نہیں فرمایا، اس کو مقرر نہیں کیا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، الصوم فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو گویا جزا دینے والی ذات تو ہر عمل کی اللہ رب العزت کی ذات ذی وقار ہیں، لیکن دوستان ذی وقار، یہاں پر جب روزے کا بیان ہوا ہے تو خالق کائنات نے روزے کے ثواب کو، روزہ کے اجر کو متعین نہیں کیا، مقرر نہیں کیا کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہیں اتنا اجر دیا جائے گا یا اتنے 10 گنا اس کو بڑھا دیا جائے گا، بلکہ ویسے ہی ایک اصول بیان کر دیا کہ کیا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اسی طرح روزے کی فرضیت کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب آئیے چند کلمات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا کیا معمولات تھے، آپ کن کن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو سامعین و محترم،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس سے پہلے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے جب ابھی رجب کا مہینہ آتا، یعنی رجب ہے پھر شعبان ہے، اس کے بعد رمضان آنا ہے، لیکن رمضان کا اور روزوں کا تاجدار کائنات اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رجب کے اندر ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے باری تعالیٰ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اسی طرح ہمیں تو رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو اس کے لیے خصوصی دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ کہ یہ جو چاند ہے اس کے اندر خیر و برکت ہو، اللہ پاک اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آمنت بالذی خلقک، چاند کو مخاطب فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ چاند میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ جب آتا تو اس کو تاجدار کائنات خوش آمدید کہتے، اس کا استقبال کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ نقل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے کہ اے صحابیو، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات ہی اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات ہی اللہ پاک تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے مروی ہے کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی شعبان کے مہینہ میں روزوں کا اتنا اہتمام فرماتے تاجدار کائنات کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اس طرح مل جاتے تھے، متصل ہو جاتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان کے اندر ہی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے اندر سحری کا بڑا اہتمام تھا، افطاری کا بڑا معمول تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم اے لوگو سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر تمہارے لیے اللہ پاک نے اپنی برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح برکت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ برکت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سحری کرتا ہے تو اس کے جسم میں ایک جان آ جاتی ہے، وہ آسان طریقے سے وہ اپنا دن گزار سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح برکت سے مراد روزے کی دن کی جو قوت ہے اس کو حاصل کرنا بھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اقوال ہیں اور بھی، لیکن سحری کے بارے میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سحری تناول فرمانے میں تاخیر کیا کرو، یعنی آخری وقت میں سحری کیا کرو، یعنی جب سحری اختتام ہونے والا وقت ہو تو اس وقت تم سحری کیا کرو۔ اور یہی معمول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اور افطاری کی بات کی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری تم جلد کیا کرو، کیونکہ جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب چاند اور ستاروں کو دیکھتے تو تب وہ افطاری کرتے تھے، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کرنے میں تم جلدی کیا کرو اور سحری کرنے میں تم تاخیر سے کیا کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرماتے تھے افطاری میں کہ جسے افطاری کی جائے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ کھجور ہے، کھجور سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرماتے، اور اگر آپ کو کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے ساتھ بھی افطاری فرما لیتے تھے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔
اور اسی طرح تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بہترین جو سحری ہے وہ کھجور ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس اقوال موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ قیام رمضان، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو معمول تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ روزہ بڑا اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، سحری بھی کرتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ قیام رمضان کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اس کا بھی آپ کا معمول تھا۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی ادا کرتے تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے، نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے، یعنی رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا تو خالق کائنات اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس انسان کو ایسے کر دے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو، یعنی بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اس طرح سے پاک فرما دیتا ہے جس طرح سے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ چونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، ختم قرآن کا بھی تاجدار کائنات کا معمول تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آقا علیہ السلام سید الملائکہ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، اس کے اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالخصوص اس کا اہتمام کرتے تھے، اور مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ نماز تہجد میں 8 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور جس میں 3 وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتی، اور اس کے ساتھ مختلف روایات کے مطابق جو رکعات ہیں ان کی تعداد مختلف بھی ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے مروی ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام آتے تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر سکتی۔ یعنی جب جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ویسے تو روٹین کے مطابق ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کثرت سے آیا کرتے تھے۔ تو جب کثرت سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یعنی صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے۔ جود و سخا جو ہے آپ اس کا دریا بہا دیتے تھے، آپ سمندر بہا دیتے تھے، اور لوگوں میں صدقات اور خیرات تقسیم کرتے تھے۔ اور آخر میں معمول اعتکاف ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا اس میں اعتکاف کا بھی معمول فرماتے، اس کا اہتمام فرماتے، اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، دوسرا عشرہ کا بھی اعتکاف فرماتے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے بیان کر دیا شب قدر کو تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کا اعتکاف جو اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ چند ہم نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے روزہ کے متعلق جو دوسرے مسائل ہیں، روزہ کے فضائل ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔